نشے کی بیماری جب ایک بندے کو ہوتی ہے دنوں کے بعد یا ہفتوں یا مہینوں کے بعد اس بیماری کا کچھ حصہ ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیوی خامد میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بندہ جو گھر کا ایک ہے جو چرس پیتا ہے تو مطلب نہیں کہ سارے چرس پینے شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کا جو ایڈکٹیو بیہیویئر ہے فیملی ممبرز کا وہ بدل جائے گا، وہ روگی ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا رشتہ ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تعاون کا رشتہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سب کا اپنے گھر میں ایک تعاون کا رشتہ ہے، اور اس تعاون کے رشتے میں ایک لین دین ہے۔ جیسے گھر کا سربراہ ہے تو وہ پیسے کما کے لاتا ہے، اور گھر کا جو بیٹا ہے وہ جا کے تو اچھے نمبر سکول سے لاتا ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی میری شکایت نہ پہنچے، میرا بسکون سے رہے، اور بیوی گھر کے انتظامات کر رہی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ تو ضروری نہیں کہ جو باپ دیتا ہے بیٹا بھی باپ کو وہی دے گا، بیٹا کوئی اور چیز دے گا۔ بیٹا فخر دے سکتا ہے، غرور دے سکتا ہے کہ میں باپ میرا جو ہے میرے پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو میں اس کو کم از کم نمبر اچھے لا کے دکھاؤں، کوئی مجھے شکایت نہ ہو کہ میرے والد کو ہو کہ بھی یہ شکایت آئی ہے تمہاری۔ تو وہ جو ایک تھوڑی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے آل اوور دی ورلڈ کہ وہ ایڈکشن کو تو بہت قابل معافی سمجھتی ہیں اور اس کے اندر بہت دکھ اٹھاتی ہیں، آدھی رات میں مدوش خامد کو اٹھا کے بستر پہ ڈالتی ہیں، باتھ روم سے گھسیٹ کے لاتی ہیں، اور رات کو اس کو کمبل اڑاتی ہیں، رات کو اس کی نبض چیک کرتی ہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، لاتے ہیں۔ تو ایک بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر کا رول بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ پانڈی کا رول بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پانڈی سمجھ، گارڈ بھی ہے، پانڈی بھی ہے۔ پانڈی ہوتے ہیں نا کلی جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے تو جا کے، اور وہ یہ بھی سوچ لیتی ہے کہ کوئی گل نہیں، ہن میں اپنی لک آفٹر آپ پہ کرنی ہے، اگر کوئی چور ڈاکو آ گیا تو میں اپنا دفاع ہونا پہ ہی کرنا ہے، بندہ میرا تو مدوش پہ آیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آدھی رات کو بندہ واش روم میں مدوش پڑا ہو تو وہ بیوی ضرور سوچ سکتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی دشمن کا حملہ ہو جائے تو میں نہتی ہوں۔ یہ سوچ اس کی بہت تکلیف دہ ہوگی، پر وہ قبول کر لیتی، کہتی کوئی گل نہیں۔ لیکن اس بارے میں کہ اس کا کسی اور عورت کی طرف دھیان بھی ہے، وہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ویسے میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا دکھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن خواتین نے یہ نظریہ کیسے سیکھا کہ جب بندہ نشہ کرے تو اس کو معافی دینی ہے، جب بندہ نشے کے نتیجے میں ایک انفیڈیلٹی کا شکار ہوتا ہے، ایک بٹریل کا شکار ہوتا ہے، جو کہ وہ نشے کے نتیجے میں ہوتا ہے، نشے کے نتیجے میں وہ جھوٹ بولتا ہے، نشے کے نتیجے میں وہ بیکار رہتا ہے، کام نہیں کرتا، نشے کے نتیجے میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اس بارے میں عورتوں کا یہ جو سخت سٹانس ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں عورت نہیں ہوں، تو لیکن اس بارے میں کوئی واضح کرے گا کہ عورتوں کا اتنا سخت سٹانس کیوں ہے، خاص طور پر جب میں اگلی بات کہوں گا تو، خاص طور پر میں اگلی بات جو کہوں گا اس کو سننے کے بعد، کہ 5000 سال پہلے فقط خواتین کو اس بات کا بالکل کوئی رنج یا دکھ نہیں ہوتا تھا۔ 5000 سال پہلے یہ جو وفا کا تصور ہے، جو منوگمی کا تصور ہے، وہ نہیں ہوتا تھا۔ 5000 سال پہلے کوئی شادیاں ہی نہیں ہوتی تھی، لوگ قبیلوں کی شکل میں اکٹھے رہتے تھے باہمی تعاون کے ساتھ، اس بچے دی شکل وہ دے نال ملن ڈئی ہے، اس بچے دی شکل وہ دے نال ملن ڈئی، مطلب ہر بچے دی شکل لئی تسی اگر کوشش کرو تو کسے نہ کسے نال جا ملدی سی، تو کہیں کنی ورائٹی کٹھی ہوئی ہے، مطلب۔ لیکن
5000 سال میں ایسا کیا ہوا کہ خواتین نے اس بارے میں بہت ریجڈ، کیونکہ ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے سائنسی طور پر کہ ایک بندہ ہے جو نشہ چھوڑ دیتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، اور ایماندار ہونے کے بعد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ پلیے لوگ کہ میں تن دساں میں بڑا جھوٹ بولتا رہا، میں بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا، اور بچ ایک شہیداں بھی سی جہدے نال میرا پیار سی، تو اتنے سیاپا پہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ فرام ویئر ڈڈ یو لرن آل آف دس؟ کیونکہ 5000 سال پہلے تک تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ، میں آپ کو اس کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ میں دلا سکتا ہوں کہ ہاؤ آئی فیل اٹ. کہ ہم نے ایک بلی پالی 1.5-2 سال پہلے، جب 2-3 مہینے کی وہ تھی تو ہم نے وہ بلی پالی. جب وہ بلی بڑی ہوئی تو ہم نے پھر ایک بلا بھی لائے، اور اس کے بعد وہ اب ان کے 5 بچے ہیں، جس میں سے 4 بلیاں ہیں اور ایک بلا ہے، جو 5 بچے ہیں. اور ابھی ہم نے بلی کو اور بچوں کو الگ اور بلے کو الگ رکھا ہے، کیونکہ ہمیں کافی تجربہ ہے کہ بلیوں اور بلوں کو الگ کیسے رکھتے ہیں. تو ہم نے وہ ان کو الگ رکھا ہوا ہے، اور بیچ میں شیشہ ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت دیکھ لیں، اور ان کے اپنے اپنے ٹائمنگز ہیں کہ کس بلے کو کس ٹائم پہ واک پہ بھیجنا ہے، کس بلے کو پیچھے روکنا ہے. یہ اس طریقے سے وہ ہم مطلب کس کو، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ بلی کا ٹائم ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو گھومنے پھرنے دینا ہے، پھر اس کو کہنا ہے واپس جاؤ. اب تو وہ ڈسپلن ہو گیا ہے کہ زبانی کو تو وہ ٹر پہنے رہے، اور پھر بلے کی باری آ گئی، پھر فلانی باری آ گئی. لیکن میں اب سوچ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں، جس میں 4 بلیاں ہیں اور ایک بلا ہے، تو یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو اب میرے لیے یہ جو تصور کرنا بڑا تکلیف دہ ہے کہ یہ بلا جو ہے وہ بلیوں کے پیچھے جائے گا، جو کہ اس کی ایک طرح سے بیٹیاں ہیں. یعنی انسیسٹول بیہیویئر جو کہ جانوروں میں نارمل سمجھا جاتا ہے اور انسانوں میں ناقابل برداشت ہے. تو یہ پرسیپشنز جو ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ پرسیپشنز ہیں نا، جس کے تحت ہمارا ذہن کسی چیز کو قبول کرتا ہے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہمارا ذہن جو ہے اب اس چیز پہ اٹکا ہوا ہے کہ بلی کا آپریشن کرائیں کہ بلے کا آپریشن کرائیں. اب دیکھیں کتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ بلی کا آپریشن کرائیں کہ بلے کا آپریشن کرائیں. جی بلے کا. اچھا، بلا مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. ٹھیک. اچھا، تو جو بیگم صاحب ہے ان کو وہ تو پیو ہے جڑا، ہاں، لیکن بچیاں چوں بھی ایک بلا ہے. تو اس میں اب جو ہے یعنی اتنی انسیت ہو جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، بلی کا آپریشن کرا لیتے ہیں، بلے کو کچھ نہیں کہتے تو بچے نہیں ہوتا کیا، اور بچے نہ ہوں. اور جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا خیال ہے کہ جو بلی ہے وہ ان کو بہت پیاری ہے، اور وہ آپریشن بھی بڑا ہوئے گا تو وہ دی بجائے بلے دا آپریشن کراتے ہیں. تو انسانوں کے اندر چونکہ ذہانت ہوتی ہے، انٹلیکٹ ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جو ممکنہ مسائل ہوتے ہیں ان کا وہ حل ڈھونڈتے رہتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، monogamy ایک بہت بڑی انسانی سوچ ہے. یہ حیوانی سوچ نہیں ہے. monogamy سمجھتے؟ مطلب ایک انسان کے ساتھ مخلص رہنا، ایک مرد یا ایک عورت کے ساتھ الفت میں رہنا، which is very pleasurable، اور بہت زیادہ ایکسٹیٹک فیلنگ ہے، بہت زیادہ رومانٹک فیلنگ ہے. جو لوگ ایک سے زیادہ 2 4 5 کی طرف رجحان رکھتے ہیں، انفیڈیلٹی میں ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، پر وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا
کہ وہ بہت سفر کر رہے ہیں. ایز اے ہول جو لوگ منوگمی میں ہوتے ہیں، ایک شائستہ، پرتکلف اور خالص ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ان کی زندگی دنیا پہ جنت جیسی ہوتی ہے. اور جو لوگ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں انہیں لگتا یہ ہے کہ وہ بہت کوئی انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، پر ایکچولی ان کی جو زندگی ہے وہ مصیبت خانہ ہوتی ہے. جیسے میں وہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں، پنگا نہیں لینے کا سر جی، جس میں ایک چیف ایگزیکٹو کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ کیسے خراب ہوتی ہے. ایک چیف ایگزیکٹو جو کہ کامیاب انسان کو کہتے ہیں، جو ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف دنیا دیکھ کے رشک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو اس کی زندگی میں بہت سارے پنگے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک پنگا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے منوگمی میں نہیں جانا ہوتا. وہ ہمیشہ کوئی ادھر ادھر اس کا دھیان چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی بایولوجیکل مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتی ہے، کمپنی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ میں چلا جاتا ہے، وہ باؤنڈریز کو کراس کر کے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کو ہم پنگا کہتے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ منوگمی اصل چیز ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نشے کی بیماری کوئی ایک سیاپا پیدا کرتی ہے، اور اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے جو نتیجے میں سیاپے ہیں ان کو قبول نہیں کرتے. لیکن آپ کو سمجھ لگی کہ آپ نشے کی بیماری کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاپوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ نشے کی بیماری پہ. لیکن جب آپ کا خاوند یا کسی کا خاوند یہ کہتا ہے کہ نشے کے زمانے میں یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی، تو پھر آپ نشے کی بیماری پہ فوکس نہیں کرتے، سوکن کے ساڑے میں پڑ جاتے ہیں. اور بہت ساری خواتین ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو زندگی میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، لیکن میرج کے ٹائم پہ، شادی کے ٹائم پہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوتا کہ ان کو ایسا مسئلہ پیش آئے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی قابل قدر انسان سے شادی کی ہے، کسی اچیور سے شادی کی ہے، کسی نمایاں بندے سے شادی کی ہے، تو پیکج میں یہ بھی شامل ہے کہ سیاپا بھی پٹ سیاپا بھی آئے گا. ٹھیک، مطلب ابھی میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا، ایک بڑی بڑی عجیب و غریب کاؤنسلنگ ہوتی ہے. خاتون جن کی ابھی شادی ہونی ہے، جو کہ شادی سے پہلے 1.5-2 مہینے کاؤنسلنگ کر رہی ہیں کہ میں اپنی آنے والی زندگی کو ایڈوانس میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. تو انہوں نے مجھے جو چند بتائے، اور وہ ان میں سے ایک مسئلہ جو بہت نمایاں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو اور میرے بندے کا دھیان میموں کی طرف ہو، یا کیونکہ وہ کسی اور ملک سے ان کی شادی کا آغاز ہوگا. تو میں نے کہا بہت آسان ہے. کہتے کیا اتنا آسان کیسے؟ میں کہا آپ چاہتی ہیں نا، میں کہا اگر ابھی تک آپ کا بندہ کسی اور عورت کے چکر میں نہیں ہے شادی سے 1-2 مہینے پہلے، تو آگے چل کے بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ ایک کام کرتی رہے. کہتے جی کون سا کام؟ میں نے کہا بڑا سمپل سا کام ہے کہ اپنے خاوند کی دن رات تعریف کیا کریں. مطلب آتے جاتے خائی تعریفوں کے پول باندار کریں، اسے بخار چڑھ جائے، روز اس کو 101 بخار ہوئے تعریف آنے نال تو کہتی تو او کیوں نہ کرے میری تعریف. میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے سوال پہ غور کریں. آپ نے سوال کیا کیا؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ میرا بندہ کسی اور عورت کی طرف دھیان نہ رکھے. تو میں نے کہا اگر آپ کو میں نے اتنا سمپل آنسر بتا دیا ہے، تو کہتی سارا دن میں تعریف ہی کر دی رہا ہوں. میں کہ نہیں، سارا دن نہیں، 3 منٹ سویرے، 3 منٹ دوپہری، 3 منٹ شام نو تے 10 منٹ رات نو، ایکول کتنا ہو گیا جی؟ اچھا 19 منٹ. میں نے کہا اگر آپ انویسٹ کر دیں تو آپ کا بندہ کہیں نہیں جائے گا. مجھے بتائیں کہ بہت مہنگا سودا بتایا ہے، کوئی اس کو مہنگائی افیکٹ کرتی ہے. اصل میں بندہ بھاگنا نہیں چاہتا،
جو بندہ پنگا لیتا ہے گھر سے باہر کوئی، وہ بھاگنا چاہتا ہے؟ بھاگنا تو وہ بالکل نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ دودھ بھی اور جلیبیاں بھی، مطلب وہ بھاگنا بھگنا کوئی نہیں، وہ کہتا ہے کہ بھی تم گھر میں خوش رہو، وہ باہر خوش رہے، اور میری کوشش ہوگی کہ بس دونوں خوش رہو، تو وہ تو یہ سوچتا ہے۔ لیکن عورت کے ذہن کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 5000 سال میں، جو روشن خیالی آئی ہے، اور مردوں کے ذہن میں بھی آئی ہے، لیکن عورتوں کے ذہن میں زیادہ آئی ہے کیونکہ وہ افیکٹڈ پارٹی تھیں، تو ان کے ذہن میں زیادہ سوچ آئی ہے۔ اور امریکہ میں اور یورپ میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ شادی کرو اور منوگمس رہو، یا پھر شادی نہ کرو، پھرتے رہو ادھر ادھر۔ پھر اس کو کوئی برا نہیں وہاں سمجھا جاتا، اگر کوئی شادی نہیں کرتا اور کسی گرل فرینڈ کے ساتھ پھرتا رہتا ہے تو اس کو وہاں کوئی برا نہیں کہا جاتا۔ برا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ادھر شادی کرتا ہے پھر اس کے رولز کو وائلیٹ کرتا ہے۔ جو آپ کام کرتے ہی نہیں، اگر آپ کرکٹ نہیں کھیلتے تو آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جی تسی نو بال کرایا؟ جب کرکٹ کھیلو گے تو نو بال کراؤ گے تو کوئی بولے گا۔ تو جب آپ شادی کرتے ہو، آپ کو کس حکیم نے کہا کہ شادی کرو؟ آپ نہ کرو، اور پھر آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ بے وفا ہیں یا آپ یہ ہیں یا وہ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب آپ ایک جاتے ہیں، کانٹریکٹ میں جاتے ہیں، اور اس کانٹریکٹ کے تحت آپ چلتے ہیں اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو پھر انگلی اٹھتی ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک بیماری کی، کہ ایک بیماری آپ کو کس طرح ایک ایسی طرف لے جاتی ہے جس میں بعض اوقات آپ جو ہے رک نہیں سکتے، کیونکہ نشے کی وجہ سے کچھ رجحانات بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کمپنی بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ نشہ جب نشے والے کو ملتا ہے تو اس کو صلاح مشورہ بھی تو ملتا ہے، اور اس کو شاباش بھی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک نشہ کرنے والا دوسرے نشہ کرنے والے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس پیار کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ اس پہ تنقید نہیں کرتا، وہ تھپکی دیتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے، اس لیے بار بار نشہ کرنے والے کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نشے کی بیماری سے نکلنا چاہتا ہے تو آپ اس سے حساب روز کے روز لے لیں، پرانا حساب نہ لیں۔ یعنی آپ ہر روز کا حساب شام سے پہلے اس سے لے لیں، لیکن جو نشے کے زمانے کا حساب ہے وہ اس کو معاف کر دیں۔ فورگیونیس آپ کو بھی خوشی دے گی اور اس کی بھی زندگی سنورے گی، اور ایسا صرف سوچنے سے ہو سکتا ہے، گنجائش پیدا کرنے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ لیکن کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات اپنی جگہ بڑی اسٹیبلشڈ ہے، اگرچہ ہم بہت محتاط ہو کے اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر آپ الکوہولکس انانیمس کی میٹنگز اٹینڈ کریں، یا کبھی آپ نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگز اٹینڈ کریں، تو وہاں بار بار کریکٹر ڈیفیکٹس کا ذکر آئے گا۔ چوتھے قدم کے اندر انوینٹری کا ذکر آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس کا حساب کتاب ہوگا۔ پانچویں قدم میں کنفیشن کرنی ہے کہ میں کیا کیا غلط کرتا رہا ہوں، تو کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات تو آئے گی، اور اس میں جو فرگیونیس ہے وہ اس کے فیملی ممبرز کی طرف سے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں فرگیونیس نہیں ہے، وہ درگزر نہیں کر سکتا، وہ پچھلے معاملات کو پیچھے گزرنے نہیں دیتا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جو گاڑی میں تو سوار ہو گیا ہے لیکن اسٹیشن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ خوشی کے جو چند منبع ہیں، خوشی کے جو چند سورسز ہیں، فرگیونیس ان میں سے ایک میجر سورس ہے کہ کیا آپ فرگیو کر سکتے ہیں۔ اور فرگیو کرنے کا مطلب وہ معافی شافی کا تو پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ فرگیو کا لفظ فور گو سے ہے، فور گو کا مطلب ہے گزر جانے دو، جو چیز پیچھے
گزر رہی ہے اس کو گزر جانے دو، اس کو پکڑ مت لو، کیونکہ اگر آپ پیچھے جانے والی چیزوں کو پکڑو گے تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں. اور سائنس آپ کو ہمیشہ آگے چلنے کے لیے کہتی ہے، اور سائنس کا یہ جو گر ہے کہ موو آن، کہ جو آپ کی زندگی میں صدمہ ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اٹلی سے ایک خاتون بات کر رہا تھا، اور ان کا ایک بچہ ہے جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یعنی اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. وہ 5 سال کا ہے لیکن 1 سال کے بچوں جیسی اس کی زندگی ہے، اور 5 سال سے ان کی زندگی غم کا سایہ لیے ہوئے ہے. ان کی زندگی گریف سے بھرپور ہے، اور وہ اپنے دوسرے بچے کی خوشی کو منا نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ دوسرے بچے کی خوشی مناتی ہیں جو کہ 2 سال کا ہے تو ان کو اپنے پہلے بچے سے بٹریل محسوس ہوتا ہے، اس کو اپنے پہلے بچے سے بے وفائی محسوس ہوتی ہے، گلٹ محسوس ہوتا ہے. کیونکہ دوسرا بچہ بالکل نارمل ہے تو وہ اس کو جب توجہ دیتی ہے تو اس کو بہت گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے بچے کے ساتھ کوئی بے وفائی کر رہی ہوں، مجھے ادھر توجہ دینی چاہیے. اور دونوں میاں بیوی کے آپس کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ورلا ویران ہو گئے ہیں. خامد پب جی گیم میں لگا رہتا ہے گھنٹوں اور دنوں تک، اور اپنے آپ کی توجہ اس بچے سے ہٹانا چاہتا ہے جو کہ 5 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور اس کا معاملہ ابھی تک وہ نپٹا نہیں پائے، کیونکہ اس نقصان کو جو 5 سال پہلے ہوا تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی تکلیف کو بھی بھلا دینا. اور یہاں سائنس کہتی ہے کہ آگے موو کریں. اور میں اکثر آپ سے جو بات کرتا ہوں، جہاں مجھے بھی مشکل پیش آتی ہے اور آپ کو بھی مشکل پیش آتی ہے، وہ بڑی سادہ سی بات میں کرتا ہوں. اگر آپ اس پہ غور کریں، اگر آپ اس بات کو پکڑ لیں تو بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں زندگی میں. اور بات صرف اتنی ہے کہ سائنس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں. سائنس نے کافی ایسے کام کیے ہیں کہ آپ اگر سائنس پہ بھروسہ کریں گے تو اچھا رہے گا. کیا سمجھے آپ کہ سائنس نے کچھ ایسے کام کر دیے ہیں کہ اب آپ کو سائنس پہ بھروسہ کرتے ہوئے مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. دیکھیے روزانہ دنیا میں 10 لاکھ جہاز ٹیک آف کرتے ہیں اور لینڈنگ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز جس میں آن ایوریج 200-400 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جب ٹیک آف کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے تو چائے اس میں سے نہیں گرتی، اور ایسا ہی لینڈنگ کے وقت بھی ہوتا ہے. تو یہ سائنس کا ایک کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ سائنس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. ایوری ٹائم جب آپ واٹس ایپ کال ملاتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں یا وائس میسج بھیجتے ہیں، تو ایوری ٹائم آپ کو سکسیس ملتی ہے، تو آپ کو سائنس پہ بھروسہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ایوری ٹائم آپ ٹی وی آن کرتے ہیں اور اس میں خبریں آنے لگتی ہیں یا کوئی پروگرام آنے لگتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو وہ چلنے لگتی ہے، کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ سائنس آپ کو کتنے % کام کر کے دے دیتی ہے کہ جس سے بھروسہ ڈیولپ ہو جائے؟ آلموسٹ 100%. اگر 90% بھی ہوتا تب بھی سائنس ڈیزرو کرتی تھی. 90% بھی بہت ریشو ہوتی ہے. ٹھیک، آپ اپنی فریج کھولتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کی تلاش کرتے ہیں تو 99.9% آپ کو وہ تلاش مایوس نہیں کرتی. یا آپ اپنے گھر میں اے سی آن کرتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، ہیٹر آن کرتے ہیں تو گرم ہوا آتی ہے. تو آپ ذرا سوچ لیجئے کہ سائنس قابل بھروسہ ہے کہ نہیں. اور اگر میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کہتا کہ اپنی زندگی کے جو نقش و نگار ہیں وہ سائنس کے سانچے میں ڈال لیں، اور سائنس نے جو ریسرچ کر کے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں
ان پہ ایسے بھروسہ کرنا شروع کر دیں جیسے کہ کوئی چیز گرتی ہے تو زمین پہ آ کے پٹک دی جاتی ہے گریوٹی کی وجہ سے. جیسے آپ کو لاز آف گریوٹی پہ اب بھروسہ ہو گیا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑیں گے تو زمین پہ آ کے گرے گی. تو یہ فزکس کا ایک لا ہے جسے لا آف گریوٹی کہتے ہیں. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ دیر آر لاز آف ریکوری. جیسے سائنس کے لاز ہیں کہ کوئی چیز کو چھوڑیں گے تو زمین پہ آ کے گرے گی, ایسے ہی کچھ ریکوری کے لاز ہیں کہ اگر آپ ان پہ بھروسہ کریں گے تو ریکوری مل جائے گی. ایسے ہی انٹرونشن کے لاز بھی ہیں. ایسے ہی آپ کی زندگی کو پراسپرس بنانے کے لیے, خوشحال بنانے کے لیے بھی لاز ہیں, اور وہ بھی اتنے ہی مضبوط اور اتنے ہی کارآمد ہیں جیسے لا آف گریوٹی. خالی لا آف گریوٹی کی وجہ سے جہاز ایجاد ہوا. اگر لا آف گریوٹی کو انسان نہ سمجھتا تو جہاز ایجاد نہیں ہو سکتا تھا. ایک سائنسدان کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور درخت سے ایک سیب آ کے اس کے ماتھے پہ لگا, نیوٹن, اور وہ ماتھے پہ سیب جب اس کے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ نیچے کیوں آیا ہے, یہ سیب اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا. تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, اور آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم کوئی کرتے ہیں کچھ کہ نہیں کرتے, اور ہم میں سے کون کس ڈائریکشن میں کیا کرتا ہے. جیسے آج کل آپ مہنگائی کا بہت شور سنتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ دوسری طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں, کچھ آپس میں لڑنے لگتے ہیں گھر میں, کچھ جو ہے باہر لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں, کچھ نعرے لگاتے ہیں کہ مہنگائی مرد آباد, اور کچھ لوگ اپنی آمدنی بڑھانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ رستہ تلاش کرنا چاہیے, اور آج سے زیادہ آسان کبھی بھی نہیں تھا رستہ تلاش کرنا. گوگل پہ آپ لکھتے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے اور مجھے بتائیے اس کا حل کیا ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا فقرہ جو کہ آپ گوگل پہ لکھیں گے تو اس کے جواب میں آپ پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر لگائیں تو آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو سائنس کا ہی یہ کمال ہے یہ گوگل کا بھی, کہ کس طرح سیکنڈ سے بھی کم حصے میں آپ کو ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں جو بہترین سلوشنز ہیں جن کو آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اور ونڈو شاپنگ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے اچھے سلوشن آتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بزنس سلوشن جو ہیں ہارورڈ بزنس اسکول سے آتے ہیں, ایڈکشن کے سلوشن یوٹا سے آتے ہیں, یا منیسوٹا سے آتے ہیں, یا WHO سے آتے ہیں. تو آپ کو آہستہ آہستہ ریلائبل اتھارٹیٹیو سورسز کا بھی پتہ چل جائے گا, اور آپ کو اس بات کا اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا لا آف گریوٹی کا اب تقریباً ہم سب کو یقین ہے, کیونکہ آپ نے زندگی میں جب بھی کسی چیز کو ہاتھ سے چھوڑا تو وہ نیچے جا گری. تو اگر سائنس کا یہ کلیہ یا قانون یا پرنسپل صحیح ہے تو سائنس کا یہ کلیہ بھی صحیح ہوگا کہ وقت سے پہلے پرو ایکٹیولی کوئی کام کریں تو کامیابی بڑھ کے ملتی ہے, یا اگر آپ انجام سوچ کے کوئی قدم اٹھائیں تو آپ کی زندگی محفوظ رہتی ہے, یا ترجیحات کو ترتیب دے کے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی بہتر ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ مساوی سلوک کریں, جو اپنے لیے پسند کریں وہ اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند کرے تو ہوتا ہے اچھا. اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, بہت غور سے بات سننے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, یا پھر اپنے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو سائنس کے یہ قانون ہیں, سارے ریسرچ بیسڈ قانون ہیں, اور
جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ ریسرچ ہوتی ہے. امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان 69% مسئلے ایسے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا. اچھا اب توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ 31 جو کہ سالویبل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر 3 میں سے 2 مسئلے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں وہ سالویبل نہیں ہیں. ان پہ ماتھا اپنا نہ ٹکارے، ان سے نہ پریشانی کرے. جو ایک مسئلہ قابل حل ہے اس پہ توجہ دیں، آپ کی زندگی کافی خوش ہو جائے گی. یعنی تینوں مسئلے حل کرنے کی بجائے 3 میں سے ایک مسئلہ حل کریں، 2 جو حل ہونے والے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں. یو ول بی انف ہیپی. اور اسی پہ ہم متھا ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ساری انرجی غلط طرف ڈال رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اوریجنل جو بات شروع ہوئی تھی اس میں میرے خیال میں ماضی کو جا کے نہیں بدلا جا سکتا. ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا. تو مستقبل میں جو کچھ ہوگا اس پہ ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو سائنس کو مانیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا. ماضی واحد چیز ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ماضی واحد چیز ہے دنیا کی جس کو کوئی نہیں بدل سکتا، جس کو خدا بھی نہیں بدل سکتا. تو مجھے بتائیے جس کو خدا بھی نہیں بدل سکتا آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں؟ تو ماضی کے حوالے سے تو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ رونا دھونا اور پچھتاوا. تو فیوچر میں اور حال میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. حال میں آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ماضی کی تو آپ دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو ماضی کے بارے میں نہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، نہ منت مان سکتے ہیں، نہ آپ کسی بندے کو ہائر کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی بندے کو ہائر کریں گے کہ یہ ماضی کی بات کو بدل دو